علیکم. پروگرام دورہ کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب. بات کریں گے جو وار آن ٹیرر کا ایک بے تحاشا تشویشناک سلسلہ تھا جس سے پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا. پرویز مشرف صاحب کے دور میں پہلی ڈرون سٹرائک دیکھنے کو ملی اور یاد ہوگا کہ اس وقت تردید کی تھی ریاست پاکستان نے کہ یہ ہماری اپنی کارروائی تھی دہشت گردوں کے خلاف. آنے والے سالوں میں جو پاکستانیوں کی اس ڈرون پروگرام میں شمولیت تھی وہ پوری طور پر نمایاں ہوئی وکی لیکس کے انکشافات کے ذریعے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی اپنی قیادت چاہے سویلین ہو چاہے عسکری وہ چن کے بتا رہے تھے کہ آپ کو یہاں حملہ کرنا چاہیے. اور سی آئی اے کے ڈرون آپریٹرز جو لینگلی ورجینیا میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ 25 سال کے 27 سال کے نوجوان، وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے تھے کہ کس طرح کے شہریوں کو مارنا چاہیے. اور ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ اصل میں کولیٹرل ڈیمیج تھا یا وار آن ٹیرر میں کچھ نہ کچھ کیجولٹیز تھیں. انتہا پسندوں کے خلاف جنگ میں اس طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اس بیانیے کو بھی پوری طور پر بے بنیاد ثابت کیا گیا جب ہمیں پتہ چلا امریکی سپہ سالار ڈیوڈ پیٹریس کے مشیر ڈیوڈ کلن نے کانگریس کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ہر سینئر القاعدہ لیڈر کے عوض 50 پاکستانی بے گناہ سویلینز کو شہید کیا جاتا تھا. اب اس سٹیٹسٹک کو سامنے رکھتے ہوئے دی بیورو آف انویسٹیگیٹو جرنلزم نے ہمیں بتایا کہ کتنے زیادہ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف چلڈرن کو کس طرح سے ہلاک کیا گیا. اور یہ بھی سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کسی حادثے کی وجہ سے تھا یا یہ امریکی سی آئی اے اور ان کے جو یہاں فیسیلیٹیٹر تھے ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے تھا. یہ بھی واضح ہوا کہ کچھ اس طرح کی جو ڈرون سٹرائکس تھے وہ انتقامی کارروائیاں تھیں. جب ہمیں بتایا گیا کہ ریمنڈ ڈیوس کی ہینڈلنگ کے بعد داتا خیل میں جو ڈرون سٹرائک کی تھی وہ ایک انتقامی کارروائی تھی اور اس میں بھی بے تحاشا بچوں کو ہلاک کیا گیا تھا. جناب شرازی صاحب، یہ شاید کوئی اور لفظ نہیں ہے، ایک شرمناک صفحہ ہے ہماری تاریخ کا. بے شک آپ امریکی کارروائیوں کو ویلکم کر رہے تھے، دوسری جانب آپ مذمت کر رہے ہوتے تھے، کانڈمنیشن کر رہے ہوتے تھے کہ یہ آپ کی سرزمین اور آپ کی سوورینٹی کی وائلیشن ہے. اس طرح کا اب کیا آدمی کہے سر، منافقت اپنی طرف. ہم اس بات کو آج اس لیے ریز کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو میں ابھی یہ بات کی، اور یہ ٹو ہز کریڈٹ ان کا بیانیہ بہت دیر سے کنسسٹنٹ رہا ہے 2011 سے آج تک. ذرا سن لیتے ہیں. دو طرح کی اہمیت جو ہے اس کے دو نکات ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ نے ایئر بیسز بھی منع کر دی ہیں، اور دوسرا انہی ایئر بیسز کے ذریعے جب ڈرونز آپریٹ ہوتے تھے پاکستان میں اور افغانستان میں ان کو بھی ان سے بھی آپ نے انکار کر دیا ہے. کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل اسد، بڑا اچھا آپ نے ایک اوورال سینیریو پیش کیا 9/11 کے بعد جب وار آن ٹیرر کا ہم حصہ بنے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہوتا رہا. بڑے ایک آپ نے بہترین انداز میں بتایا ہمارے ناظرین کو. اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنی ایک فارن پالیسی بالخصوص افغانستان سے متعلق تھی اس میں 180 کا شفٹ لیا، اور وہاں میں اس نان نیٹو ایک الائی کے طور پہ ہم اس جنگ کا حصہ بنے ہیں. اور اس کے بعد کچھ ریٹن ایگریمنٹس تھے اور کچھ انڈرسٹینڈنگس تھی امریکنز کے ساتھ اور اتحادی فوجوں کے ساتھ کہ کیا ہمارا رول ہوگا. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بعد میں ایک تو جو ڈرونز کی آپ بات کر رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. ایک بڑی سائلنٹ ایگریمنٹ تھا شروع میں، اور اس کے نتیجے میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ جو افغانستان کی سرزمین پہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں ان کو ایک طرح سے آئیڈینٹیفائی کر کے مارا جائے گا. لیکن بعد کے اسٹیٹسٹکس یہ بتاتے ہیں کہ خود پاکستان کے اندر کوئی 540 کا فگر، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو 540 کا ڈرون اٹیکس خود پاکستان کی سرزمین پہ ہوئے، اور بہت سارے شاید ایسے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کولابریشن تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ تو ایسے تھے کہ جو پاکستان کے نالج میں لائے بغیر کیے گئے اور بڑے ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے. نیک محمد کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے وزیرستان کے اندر ایک ایگریمنٹ میں چلے گئے تو لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اس علاقے کے اندر جو ایک صورتحال خراب ہوئی اس کو ایڈریس کرنے کی امید پیدا ہوئی تھی، لیکن اگین پاکستان کے اپروول کے بغیر نیک محمد کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا اور اس کے بعد حالات اور زیادہ خراب ہوئے. اسی طرح بیت اللہ مسعود سے لے کے باقی کئی ایسے ٹارگٹ سے جن کو ہٹ کیا گیا جو پاکستان کے لیے بالخصوص کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئے.
اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہر اس کے اندر ایک شدت دیکھنے کو ملی، تو بعد میں خیر ہمیں بھی پالیسی سازوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اس ایگریمنٹ میں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو پرائمریلی کہا جا رہا تھا وہ تو افغانستان کے بارے میں، لیکن جب پاکستان کی سرزمین کے اندر لوگوں کو اس طرح ہٹ کیا جا رہا تھا تو اس کے لیے خود پاکستان کے اندر مسائل بڑے سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ تو پاسٹ کے جو تجربات ہمارے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو میرا خیال میں اب ایک تو جو اہم بات ہے، اسد میں 2-3 باتیں ضرور کروں گا۔ ایک تو یہ کہ ہمارا افغانستان کو لے کے بیانیہ ایک ہونا چاہیے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک اناؤنسڈ، ایک ڈکلیئرڈ بیانیہ اور ایک ان اناؤنسڈ ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ جو اناؤنسڈ بیانیہ اس کی اونرشپ تو اسلام آباد میں ہوتی ہے، دوسرے بیانیے کی کہاں پہ ہوتی ہے، اب کیا کہوں، بہرحال یہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اب صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ 2 طرح کے بیانیے نہیں لے کے چل سکتے۔ اگر آپ لے کے چلیں گے تو شاید ان کے نقصانات پہلے سے کہیں زیادہ میں ہو سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک بات میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ یہ پرائم منسٹر، ہی از اے ڈفرینٹ پرائم منسٹر، کم از کم جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد اگر میں نے دیگر وزیر اعظم سے کمپیریزن کروں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان میں سوچنے کی صلاحیت بھی ہے، ان کے اندر ایک پوزیشن لینے کی صلاحیت بھی ہے، اپنے آپ کو ایزرٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں گا کہ ریسنٹ پاس کے اندر اگرچہ ایک بیک چینل کے تھرو ہم انڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں شاید ہماری کنٹرول لائن کے اوپر سیز فائر کا ایگریمنٹ بھی ہوا، اور اس وقت کنٹرول لائن جو ہے وہ پرامن ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انیشیٹو اور لیا گیا، ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو ہمارے چند روزہ وزیر خزانہ بنے تھے حماد اظہر صاحب، انہوں نے تو ایک پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس بھی کر دیا تھا کہ ہم ملک کے اندر جو شوگر کرائسس ہے ان کو دور کرنے کے لیے بھارت سے چینی منگوا رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں پرائم منسٹر نے وہاں پہ ان چیزوں کو پھر دیکھا، پرکھا، اور انہوں نے ایک ڈفرینٹ لائن لی، اور اس کو پھر ایک طرح سے انہوں نے امپلیمنٹ بھی کروایا، گویا کہ انہوں نے اس بات کو نو کہا اور سارے کے سارے پروسیس کو انہوں نے انڈو کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر نہیں ہے کہ جو جیب میں پرچی لے کے جائیں، انہوں نے UN کو خطاب کرنا ہو یا کسی ہائی پروفائل وزٹ میں جائیں اور کسی بڑے رہنما سے ملیں تو ان کو پرچیوں کی مدد لینی پڑے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ UN کے جنرل اسمبلی سے بھی انہوں نے ایکسٹمپور خطاب کیا اور بڑا ایک کمپریہنسو ہر ایریا کو کور کر کے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اندر ایک صلاحیت ہے، اور پھر یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا اسد کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگین ہم پاکستان کے سویلین دورز کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو اگین مجھے عمران خان صاحب وہ پرائم منسٹر لگتے ہیں کہ جو پہلی بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے ڈیٹیلڈ طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں۔ 2 بار وہ ISI ہیڈ کوارٹر گئے ہیں، پورا دن انہوں نے گزارا وہاں بیٹھ کے۔ میرا خیال میں وہ بالخصوص ہمارے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک اپنی اوپینین بلڈ کرتے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ ایک تو جو ہم بیانیہ بنائیں وہ ایک بیانیہ ہو، اور پھر اس کی جو اونرشپ ہے وہ سویلین ہونی چاہیے۔ ہمیشہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی سویلینز نے اونرشپ لی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر دیگر ممالک کے ساتھ یا بگ پاورز کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ملٹری افیشل سے یا ان سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بہتر انداز میں ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے کہ ملٹری اینڈ کے اوپر ایک اچھا انپٹ ضرور ہونا چاہیے، بٹ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ ہے وہ سویلینز کو لینا چاہیے۔ ملک کے پرائم منسٹر کو تمام سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لینے کے بعد اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اب پارلیمان کے اندر بھی اپوزیشن جماعتیں بھی اس حوالے سے کنسرنز کا اظہار کر رہی ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب مریم نواز صاحبہ سے یا باقی رہنماؤں سے یہ پوچھا گیا تو ظاہر سی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی ضرور انگیج کرنا چاہیے، کیونکہ جب ودرال کے بعد جو افغانستان کے اندر امن آتا ہے تو اس کا بھی سب سے پہلا بینیفیشری پاکستان ہوگا، اور اگر وہاں پہ بدامنی کی ایک نئی لہر شروع ہوتی ہے تو سب سے بڑا سفرر بھی پاکستان ہی ہوگا۔ تو میرا خیال میں ہمیں اس معاملے کو سیاسی نہیں بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اور پھر میں نے جیسے کہا کہ اب زمینی حقائق بدلے ہوئے ہیں، اب ہمیں افغانستان کے اندر معاملات کو دیکھنے کے لیے چین کو بھی سننا پڑے گا، ہمیں روس کو بھی سننا پڑے گا، ہمیں ایران کو بھی سننا پڑے گا، ہمیں ترکی کو بھی سننا پڑے گا۔ اب ون وے جو کمیونیکیشن ہے وہ چلے گی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک، اور اس کے ساتھ یہی بات جڑی ہوئی ہے شرازی صاحب کہ افغانستان میں جو انخلا ہونے کو جا رہا ہے اس میں پاکستان ایک طرح سے
فرنٹ اینڈ سینٹر پہ ہے. لیکن جو بیانیہ بہت دیر سے رہا ہے وہ یہی ہے کہ چاہے انخلا ہو, چاہے اس کے بعد حکومت سنبھالنا ہو, چاہے افغانستان کا مستقبل ہو, یہ صرف اور صرف افغانستان کے اپنے شہری ہی بتا سکتے ہیں. اور اس حد تک اگر پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر یا ثالث کا کردار ادا کرے تو وہ بہت زیادہ عمدہ ہو سکتا ہے. لیکن جو خدشہ ہے شرازی صاحب, ابھی ہم نے تنقید تو کی امریکی انویژن کی, ڈرون آپریشنز کی, اور جو بے تحاشا نقصان ہوا پاکستان کی معیشت کو اور معاشرے کو. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جب افغان طالبان آ جائیں, یا جو کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, اور کیونکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا زمینی حقائق تبدیل ہو گئے ہیں, تو یہاں بھی ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تک آپ کو پہنچنا ہوگا اشرف غنی کی انتظامیہ کے ساتھ یا کسی اور انتظامیہ کے ساتھ. اس صورتحال میں سر کیا پاکستان کے قبائلی علاقوں میں یا سرحدوں پہ جو انتہا پسندی کی لہر تھی جو کہ آپ نے دیکھا 2001 سے 2016 تک چلتی رہی, کیا وہ ایک بار پھر بحال تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ خدشات تو بالکل ایسے ہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. یہی میرا خیال میں سب سے بڑا تشویش کا جو پہلو ہے پاکستان کے اندر یہی ہے, کیونکہ ہم نے اس جنگ کے اندر شامل ہو کے دیکھا کہ بعد میں خود پاکستان پراکسی وار کا شکار ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا احسان اللہ احسان کا انٹرویو جو انہوں نے کیپٹیوٹی کے اندر دیا تھا, کیا کہا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ طالبان کو انڈیا اور باقی ممالک سے سپورٹ مل رہی تھی اور ہم پھر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے پاکستان کی سرزمین پہ. تو میرا خیال میں ہمیں اس وقت بھی یہی خدشہ ہے, اگرچہ اوورال امپریشن یہ ہے کہ جو طالبان تمام گروپس ہیں ان کے اوپر پاکستان کا ایک اثر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت اس سے برعکس ہے. بہت سارے ایسے گروپس ہیں جن کے اوپر پاکستان کا اس طرح کا کوئی اثر نہیں ہے. تو میرا خیال میں اس بات کو بھی عالمی برادری کو, خود امریکہ کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان سے کچھ بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک کوئی ریئلسٹک اپروچ نہیں ہے. پاکستان سے اتنا کچھ مانگا جائے جتنا پاکستان کر سکتا ہے, جو پاکستان کے بس میں ہے. اور ہاں ہمارے ہاں یہ ضرور ہے میرا خیال میں کہ اب بھی ایک جب اسٹیٹڈ پوزیشن پاکستان نے لے لی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ افغانستان کے عوام کو خود کرنے چاہیے اور اس کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں پھر وہ جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی جو پالیسی ہے اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے تو پھر ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. تو اگر وہی میں بات وہی کر رہا ہوں کہ بیانیہ ایک ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہ کو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اور نہ ہی سیکورٹی فرنٹ کے اوپر ہمیں کوئی مشکلات فیس کرنی پڑیں گی. اور جو تیسری چیز ہے شرازی صاحب وہ یہ جو ہم نے سبق سیکھا بحیثیت ایک سماج کے نیشنل ایکشن پلان پر وہ عمل درآمد نہیں ہو پایا جو کہ ہمیں کرنا تھا, اور جو انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف بھی جدوجہد کی تھی وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ پایا. آپ اپنے گراؤنڈ میں اس طرح کی فضا مت پیدا کریں. جو مدارس میں اصلاحات کی بات کی گئی تھی, سمز کو پوری طور پر بلاک کرنے کی بات کی گئی تھی, سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا اور فرقہ واریت کو ڈسکریج کرنا, اس میں ابھی بھی جو حکومت کی کوتاہیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جب تک ریاست پاکستان خود اس پر ایکٹ نہیں کرے گا تو چاہے جو بھی ہوتا جائے خطے میں ان عناصر کو یہاں پلنے نہیں دینا چاہیے. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ایک کافی ڈسٹربنگ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا بجٹ سیشن کے وقت. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے قومی اسمبلی کے متعلق. یاد رہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک توجہ کے ذریعے اور قانون سازی کے ذریعے یہ کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کو ایک بار پھر ایک پارلیمانی نظام بنا دیا جائے اور جو ایک سیما صدارتی نظام چلتا آ رہا تھا اس کو ختم کر دیا جائے. چاہے آرٹیکل 58(2)B کو ختم کرنا تھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو ترجیح دینا تھا اور ساتھ میں جو صوبوں کو اختیارات ڈیوالو کرنا تھا ان کو زیادہ خود مختار بنانا تھا. اب اس میں پارلیمنٹ کا ایک مرکزی کردار ہے, نہ صرف قانون سازی کے حوالے سے لیکن پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بھی. اور اسی وجہ سے جب پاکستان کے اپنے منتخب نمائندے اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں تو بہت زیادہ افسوسناک ہے, نہ صرف جمہوریت کے مستقبل کے لیے لیکن ساتھ میں ان غیر جمہوری قوتوں کو مزید انکریج کرنا
جو کہ پچھلے 70 سال سے اس ملک کو غیر مستحکم کر رہی ہیں۔ جناب شرازی صاحب، ہم نے یہ تھوڑا سا گراؤنڈ کور کیا تھا پروگرام میں، لیکن شاید تھوڑی سی بات کرنی چاہیے پارلیمان کے طریقہ کار پہ۔ سب سے پہلے سر، حکومت وقت کو بھی یہ ترجیح دینی چاہیے، رولنگ پارٹی کو اس چیز کو ترجیح دینی چاہیے کہ آپ حزب اختلاف کو بات کرنے دیں، اور یا تو آپ ڈیبیٹ کریں ان سے، یا آپ کوشش کریں کہ وہ آپ کے اس لیجسلیشن پر اتفاق کر سکیں۔ ایسے نہ کریں کہ ان کو آپ بلڈوز کریں، پارلیمان سے باہر آپ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کام چلائیں اور اسی طرح ایڈ ہاک نظام چلے، کیونکہ آپ بہتر جانتے ہیں سر یہ چیزیں پھر مستقل نہیں رہتی ہیں، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جو بلا کا حوصلہ ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے کہ کیسی حکومت کے جو بڑی لیزر تھن میجورٹی کے ساتھ چل رہی ہے، جس سے اتحادی ناراض ہیں، جس سے اپنے خود ایم این ایز 50 کا گروپ بن کے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس پرائم منسٹر کو کسی کو نہ تو اپنوں کو منانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور نہ ہی اتحادیوں کے گلے شکوے ان کو نظر آتے ہیں۔ تو بلا کا حوصلہ جہاں سے آ رہا ہے، اسد آپ کو بھی پتہ ہے، تو میرا خیال میں یہ جو حوصلہ ملا ہے نا، وہی آپ کے طرز عمل کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو اس بات کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پارلیمان کو فنکشنل نہیں رکھیں گے، اگر آپ پولیٹیکل فورسز کو انگیج نہیں کریں گے تو شاید پھر آپ کے اقتدار کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ تو میرا خیال میں سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہی ہے، انہیں معلوم ہے کہ وہ 5 سال رہیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہونے والی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب تو اپوزیشن جماعتوں کو یا تو اس بات کا یقین ہو گیا ہے یا پھر ان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ 5 برس تک عمران خان صاحب کہیں نہیں جانے والے، تو یہ مدت پوری کریں گے۔ تو اس کے بعد میرا خیال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ یا تو آرڈیننسز لے کے آتے ہیں یا آپ ایک ہی دن میں 21 بلز جو ہے وہ جمع اکٹھے پاس کروا لیتے ہیں، اور قائمہ کمیٹیوں کو بھی ایک طرح سے ڈسفنکشنل کر دیا جاتا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی نہ انگیج کیا جاتا ہے، بلکہ پوچھا بتایا تک نہیں جاتا کہ ان کے اندر کون سے بلز آ رہے ہیں۔ تو یہ طرز عمل تو حکومت کے اینڈ کے اوپر جو ہے میرے خیال میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ رہ گیا معاملہ یہ کہ اب اپوزیشن کو یہ لگ رہا ہے کہ 5 سال انتظار تو کرنا ہی پڑے گا، تو کیوں نہ اس سے جو ایک سموتھ جرنی ہے اس کو ہلکا سا ڈسرپٹ کیا جائے، اس کو تھوڑا سا اس کے اندر رکھنا ڈالا جائے۔ تو میرا خیال میں پہلے مرحلے پہ تو یہ تھا، آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کا فورم بنا اور ایک خواہش تھی کہ شاید اسی جو عوامی ریلے کے ذریعے عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا، وہ تو ہو نہیں سکا۔ اب یہ ہے کہ اس پارلیمان میں 5 سال پورے کرنے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب آرڈیننس لے کے آتے رہیں تو وہ لے آئیں، اگر وہ بل منظور کرواتے رہیں تو وہ بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہاں پہ شور شرابہ، تھوڑا سا یہاں پہ ہنگامہ، تھوڑا سا اپنے وجود کا اظہار، تھوڑا سا جو پبلک جس چیز کو پسند کرتی ہے کہ شاید ہم ان کی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ امپریشن ڈیولپ کیا جائے اور لوگوں کو دیا جائے۔ نہیں، لیکن شرازی صاحب اس میں جو نون لیگ کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بحیثیت حزب اختلاف کے قائد جب اپنی تقریر کر رہے تھے اور بجٹ کے متعلق تنقید کر رہے تھے، تو ایک تو وہ آپ نے دیکھا سر، ایک تو وہ کتاب اڑتی ہوئی آئی ٹریجری بینچز کی جانب سے، اور ساتھ میں یہ بھی گلا کیا کہ آپ نے ان کو بولنے نہیں دیا، ان کو اپنی بات مکمل نہیں کرنی دی۔ بے شک آپ ہوٹنگ اینڈ ہالرنگ کریں، لیکن آپ نے تو ایک فزیکل آلٹرکیشن شروع کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جو طوفان بدتمیزی ہوئی، اس میں علی اوان صاحب کے ویژولز تھے، نون لیگ کے جو روہیل اصغر صاحب تھے ان کے ویژولز تھے۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا شرازی صاحب؟ نہیں، یقیناً میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ حکومت ہمیشہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کے شکوے بھی سننے ہوتے ہیں، لوگوں کے آپ کو بات کو بھی سننا ہوتا ہے، لوگوں کی جوشیلی اور جارحانہ سپیچز کو بھی سننا ہوتا ہے، لیکن آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان سب چیزوں کو سہنا ہوتا ہے۔ تو وہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ خود تحریک انصاف کے اندر پرائم منسٹر صاحب اگر ان کے خلاف تقاریر ہوں تو وہ ایوان میں آتے نہیں ہیں، اور ان کے وزراء وہ فیصل واڈا صاحب ہوں یا دیگر اپنا مراد سعید ہوں یا دیگر جوشیلے ان کے جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ بجائے تحمل اور بردباری سے ان باتوں کو سننے کے بعد ایک لاجیکل وے میں اور ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ایک کو مناسب جواب دیں، وہ خود جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی گفتگو اسی طرح کی زبان پہ اتر آتے ہیں، یا کبھی کبھار جیسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انیشیٹو بھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ لیا جاتا ہے، گویا کہ ماحول خراب کرنے کی جو پہل ہے
وہ حکومتی بینچز سے ہوتی ہے جی۔ اور ہمیں یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن کے بعد کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ اپوزیشن نے ماحول کو پرامن رکھنے کی کوشش کی، لیکن فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، اب وہاں سے یہ الزامات ہے کہ یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ بھئی آپ نے ایک احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے، جس نے بھی لوٹا ہے اس ملک کو، تو میرا خیال میں آپ تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس ملک میں پہلی بار نیب کا ادارہ کسی سیاسی دباؤ کے بغیر آزادانہ حیثیت میں کام کر رہا ہے، تو اس ادارے کو اپنا کام کرنے دیں، ان معاملات کو ایوان میں لے کے تو نہ آئے نا، جناب لے کے آئیں گے تو پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ماحول ٹھیک رہے گا، تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن نے بھی اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ اب وہ بھی اس کے اندر اپنا بھرپور حصہ ڈالیں گے اور سارے ماحول کو اتنا پرامن نہیں رہنے دینا، تاکہ خان صاحب کے لیے جو اگلے باقی ماندہ عرصہ ہے وہ اتنا آسان نہ ہو، ان کو بھی تھوڑی سی پریشانی لاحق ہونی چاہیے کہ وہ بھی اس ایوان میں آئیں گے تو ان پہ بھی ہوٹنگ ہو سکتی ہے، ان کے اوپر بھی کوئی کتاب اچھالی جا سکتی ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ ہو جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال میں ماحول اب دونوں طرف سے اسی طرح کا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور جی، اور آخر میں شرازی صاحب اگر منتخب نمائندوں کے کردار پر بھی بات کریں، آپ جانتے ہیں سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان کو ایک پارلیمانی نظام ہی اپنانا چاہیے، اور جو اشخاص سوری ٹو سے صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی اس کو آزمایا گیا ہی نہیں ہے، شاید نہ تو ایوب خان صاحب کے دور سے واقف ہیں اور نہ ضیاء صاحب کے دور سے، نہ تو آٹھویں ترمیم سے واقف ہیں، اور نہ تو جو آپ کی 1962 کا آئین تھا۔ لیکن اس کو اگر ایک طرف رکھیں سر، پارلیمانی طریقہ کار کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس فضل کریم صاحب کی کتاب ہے چینج از دی اونلی کانسٹنٹ، اس میں انہوں نے لیجسلیٹو پروسیس کو قریب سے دیکھتے ہوئے یہ بات بھی بتائی، اینڈ دس از کوائٹ شاکنگ، کہ جو آپ کے دونوں ایوان ہیں، چاہے سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، تمام آپ 447 اراکین کو ملا بھی دیں تو سر 60 کے قریب آپ کو صرف اراکین چاہیے ایک قانون کو پاس کرنے کے لیے، یعنی کورم کہاں گیا، اکثریت کہاں گئی، مینڈیٹ کہاں گیا؟ تو ایک تو یہ چیز شرازی صاحب، اور دوسری چیز آرٹیکل 63A 63A ابھی تک آپ کے آئین کا حصہ ہے، جو کہ ہر آزاد نمائندے کی جو بھی اسپرٹ ہے اس کو مار دیتی ہے۔ آپ سب سے بڑی اور سب سے اہم جو آئینی ترامیم ہیں، یا بجٹ کے کوئی امور ہیں، یا پارٹی کی قیادت ہے، آپ پارٹی کے قائد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ تو ان دو چیزوں کے ہوتے ہوئے سر، کیا ہمارے منتخب نمائندوں کو بھی کچھ انٹروسپیکشن نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے میرا خیال میں، ایسے میں کہ جہاں پہ آپ کی رائے کے اظہار کے اوپر اس طرح کی قدغنیں ہوں گی، تو پھر میرا خیال میں اس کا جو ایک نقصان کیا ہوتا ہے، ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پارلیمانی پروسیس کے اندر بھرپور انداز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لیمٹس ہیں، ان کو ہم کراس نہیں کر سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس پروسیس کا حصہ نہ بنا جائے۔ جو پارٹی قیادت نے یا پارٹی نے سوچ لیا، جانا جب اسی کے ساتھ ہے تو اپنا مائنڈ اپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلیکٹیو وزڈم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ مل کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیویجول وزڈم تو غلط ہو سکتا ہے اسد، بٹ کلیکٹیو وزڈم دنیا میں آج تک کہیں غلط ثابت نہیں ہوا۔ پارلیمانی ڈیموکریسی کے اندر تو ہمیں یہی دیکھنے کو ملا ہے۔ تو جب تک آپ اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے کہ جب تمام ذہن مل کے کوئی فیصلہ کریں گے، وہ ملک کے اندرونی معاملات ہوں یا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہم نے کوئی ڈیسیجنز لینے ہوں، تو پھر تب تک تو آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں اور درست فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں ضرور ہونا چاہیے، اور خود ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بڑا دل دکھا کے اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس ڈیبیٹ کر کے اور لا کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں اس کو لانا چاہیے، تاکہ ماحول ایک ایکچوئل پارلیمانی ماحول بنے۔ بالکل ٹھیک، وقفہ لیں گے اسی پر، اور وقفے کے کچھ صدارتی آرڈیننسز کے متعلق بھی ذرا بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ پارلیمانی خود مختاری کی بات تو کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں جو صدارتی آرڈیننسز کا ایک سلسلہ دیکھنے کو ملا، کیا وہ پارلیمانی روایتوں کے مطابق ہے؟ اور ساتھ میں جو صدر عارف علوی صاحب نے بھی آرڈیننسز کے متعلق کہا ہے کہ آئین میں یہ ایک طرح سے صدارتی ثوابدید تو ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قاعدے اور قانون ہیں۔ اول تو یہ کہ صدارتی آرڈیننس سب سے زیادہ فعال تب ہوتا ہے جب پارلیمان آپریشن میں نہ ہو، جب اس کے دروازے بند ہوں، اور دوسری جانب جب آپ صدارتی آرڈیننس پاس کر بھی دیتے ہیں
تو اس کو بھی پارلیمان کے ایوانوں کے ذریعے منظور ہونا ہوتا ہے، اس کو آپ کے منتخب نمائندوں کی اپروول ملنی ہوتی ہے۔ تو شرازی صاحب، آپ جانتے ہیں سر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا کہ کیونکہ ہماری اکثریت نہیں ہے اسی وجہ سے ہم صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے کام چلا رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے خود ذکر کیا، اگر ایک دن میں آپ 21 پیسز آف لیجسلیشن کو منظور کرا سکتے ہیں اسی طرح بلڈوزر کے ذریعے، تو سر اگر تھوڑا سا آپ شاید صبر و تحمل کے ساتھ حزب اختلاف کے لوگوں کو ساتھ ملا لیں، ان کے ساتھ ذرا سر جوڑیں، پوچھیں ان کے کیا گلے شکوے ہیں، اور ٹھیک ہے نیب کی کارروائی جاری ہے، ایف آئی اے کی کارروائی جاری ہے، اگر آپ ان کو ہر دن ٹی وی پہ اور ایوانوں میں چور ڈاکو نہ کہیں تو چلیں شاید ٹون تھوڑا سا کم جرانہ ہو جائے گا، فضا بھی تھوڑی سی جمہوری ہو جائے گی، پارلیمانی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں؟ صحیح بالکل آپ ایک تو آپ نے آرڈیننسز کے حوالے سے بڑی درست بات کی کہ بڑے غیر معمولی حالات ہوں جس میں پارلیمان کا فنکشن کرنا ممکن نہ رہے، تو ایسی صورت میں کوئی آرڈیننس ضرور آتے ہیں تاکہ امور حکومت نظام سلطنت کو چلایا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک چیز جو لازمی قرار دی گئی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ لے کے بھی آتے ہیں تو اس آرڈیننس کی بھی ایک مخصوص مدت ہے، اور اس کے بعد اس دوران جو بھی اقدامات لیے جائیں گے اس وقت لیگل کور چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کور چاہیے۔ اگر اس وقت کی پارلیمان اس کی اونرشپ نہیں لیتی یا اس کے اوپر مہر نہیں لگاتی تو ان کو ایک طرح سے ان کانسٹیٹیوشنل تصور کیا جائے گا۔ تو میرا خیال میں ان باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ اس وقت غیر معمولی حالات ہے جس میں پارلیمان فنکشن نہیں کر سکتی، تو عارف علوی صاحب کو بھی بڑے پارلیمنٹیرین کو یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو اس صورت میں پھر یہی ایک طریقہ رہ جاتا ہے۔ میرا خیال میں پارلیمان تو نام ہی حکومتی جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کا ہے، پارلیمان کی ڈیفینیشن میں کہاں لکھا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ پارلیمان ہے؟ پارلیمان کے اندر تو تمام جماعتیں شامل ہیں بھائی۔ تو اگر آپ اس ملک کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس نظام کے لیے کوئی بھی قانون سازی کر رہی ہیں تو اس کی اونرشپ آپ ہی صرف لیں گے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ جی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی اونرشپ پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کو لینی ہوتی ہے، اور یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو لے کے آتے ہیں وہاں پہ، اور جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اب جو ہے وہ سیاست برائے سیاست کر رہی ہے اور سارے پروسیس کو روک رہی ہے تو وہ بھی ایکسپوز ہو جاتی ہے، اور جہاں یہ لگتا ہے کہ آپ ایک مخصوص مقصد حاصل کرنے کے لیے، خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوئی قانون سازی کر رہے ہیں تو اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب تک تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ آپ مخصوص مقاصد کے لیے آرڈیننس لے آ رہے ہیں، اس کا ہرگز مطلب عوامی میں جو فلاح بہبود نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی دلچسپ زاویہ ہے جناب، اور وہ یہ کہ بھاری مینڈیٹ بھی اگر آپ کو فراہم کر دیا جائے تو وہ اکثر ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ نے ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھا کہ جب نریندر مودی آئے، اس سے پہلے جب اندرا گاندھی آئیں، تو ہندوستان کے سماج کو نقصان ہی پہنچا، اس کے حکومتی جو ایک نظام تھا اس کو نقصان پہنچا۔ ہمارے ہاں بھی شرازی صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں، تب بھی آپ کا صحافتی تجربہ تھا، میاں نواز شریف صاحب کی 90 کی دہائی میں جب 2/3 اکثریت تھی تو امیر المومنین کی باتیں ہوئیں، عدالت عظمیٰ پہ حملہ ہوا، جہانگیر کرامت کے بارے میں کہا ہم نے چیف کو گھر بھیج دیا، تو اس طرح کی جو باتیں ہو رہی تھیں، اور باقی اداروں پہ میاں نواز شریف صاحب جو اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو سر جب اس طرح کی آپ عناصر دیکھتے ہیں تو کیا یہ جمہوریت کا حسن نہیں ہے کہ اگر آپ کی اکثریت نہ ہو تو یو ریچ اکراس دا آئل، اپوزیشن کو ساتھ آپ ملائیں، اور اسی وجہ سے پھر 18ویں ترمیم یا 25ویں ترمیم جیسے جو بگ ٹکٹ قسم کے ریفارمز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے میرا خیال میں یہ ضروری ہے، اور یہی آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ڈسٹرپٹ ہوتا ہے، اس سے بری طرح ڈسٹرب ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ نے 90 کی دہائی کے حوالے سے جو مثال دی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، ایک تو وہ بالکل وہ ایک خلیفۃ المسلمین مومنین بننے کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جس طرح پریزیڈنٹ ہاؤس کو ڈسفنکشنل کر دیا تھا، اس کے بعد جوڈیشری کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس طرح کا ماحول ملا ہے جس کے اندر آپ کے پاس سمپل میجورٹی ہے اور آپ محتاج ہیں قانون سازی کے لیے اپوزیشن کے،
تو بڑا اگر آپ عوامی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں تو آپ تو مجبور کر دیتے ہیں اپوزیشن کو بھی کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ عوامی مفاد کے فیصلے چھپے نہیں رہتے اسد. نہیں، اگر آپ نے لوگوں کے فیور میں کچھ کرنا ہے تو اب تو یہ بڑا ایک وائبرنٹ سا میڈیا ہے، آپ تو چیزوں کو لا کے کھول کے بیان کر سکتے ہیں. آج بھی اگر آپ چارٹ لے کے بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی ہم اب اتنے قرضے اب لے رہے ہیں اور یہ جو قرضے ہم نے لیے تھے قرضے اتارنے کے لیے تھے، تو اب تو چیزوں کو کس طرح کھول کے بیان کیا جا سکتے ہیں. تو آپ بڑے بہترین طریقے سے اپوزیشن کو بیک فٹ پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آرڈیننس آپ لے کے آئیں نیب کے قوانین سے متعلق اور کہیں نہ کہیں آپ نے بیوروکریسی کو اور بزنس کمیونٹی کو کچھ عرصے کے لیے آپ نے کمیونٹی دے دی، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ باقی دیگر ایریاز کے اندر اگر ہم قانون سازی کریں گے تو کہیں آپ کے مخالفین کو تھوڑا بہت ریلیف مل جائے گا، تو یہ تو غلط بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جہاں ریلیف کسی اور کے لیے وہاں پہ سیاستدانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ آپ کے مخالف کیوں نہ ہوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کی عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے، عالمی ادارے بھی کچھ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی ایک ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا اپنے لمٹس کو کراس کر رہا ہے، تو پھر میرا خیال میں آپ کو بڑے غور کرنا چاہیے ان باتوں پہ، آپ کو سننا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. ممکن ہے کہ آپ کو فوری طور پہ اس کو نقصان ہو رہا ہو، لیکن آگے جا کے لارجر پکچر کے اندر آپ کو شاید آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو اور اس ملک کا بھی ہو، اور اس ملک کے اندر جو نظام کے اندر اسٹیبلٹی کی ہم بار بار بات کرتے ہیں شاید اسی ذریعے میک شور ہو جائے. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں اس انداز میں دیکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ کی شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے کہ آپ نے کل تک دیکھنا ہے، ان 5 سالوں میں آپ اقتدار ہے اور آپ نے اس کو سیکیور کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے اور اپوزیشن کو اور مخالفین کو رگڑا لگانا ہے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے اندر آپ پھر پارلیمانی ڈیموکریسی کی بات کریں، رول آف لا کی بات کریں، یا آپ کہیں کہ جی ملک کی مفاد میں عوامی مفاد میں فیصلے ہوں گے، پھر نہیں ہو سکتے. وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. تو رائے بات کریں گے بلوچستان میں جو صورتحال گمبھیر سے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. مرکزی سڑکوں کو بلاک کر دیا گیا حزب اختلاف کے اراکین نے اور سپورٹرز نے، یہ کہتے ہوئے کہ بجٹ میں جو منصوبوں کو منظور کیا گیا تھا وہ اپوزیشن کے حلقوں کے خلاف ایک طرح سے ڈسکریمنیشن ہے اور ان کو اس طرح نہیں توجہ دی جا رہی جو کہ دینی چاہیے. لیکن دوسری جانب حکومت بلوچستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی حلقے کو نہیں اگنور کیا، بلکہ کئی ایسے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جن سے اپوزیشن کے لیڈران مستفید ہوں گے اور ان کے جو ووٹرز ہیں، ان کے کنسٹیچوئنٹس ہیں، وہ مستفید ہوں گے. لیکن نہ صرف اپوزیشن کی پارٹیز نے اعلان کیا کہ وہ بلاکیڈ کریں گے بلوچستان اسمبلی کو، یہی دیکھنے کو ملا جب بلوچستان اسمبلی کے دروازوں کو تالے لگائے گئے اور کئی گھنٹوں کی تاخیر ہوئی، جس کے اینڈ میں پھر بلوچستان اسمبلی میں بجٹ کو منظور کرنے کی کوشش کی گئی. اب شرازی صاحب، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں سر، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور JUI کی کال پہ آپ نے تمام کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے کو بھی بلاک کر دیا. یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا شرازی صاحب. اور اگر آپ کے حکومتی بینچز شرارت کر رہے تھے اسلام آباد میں، تو بلوچستان میں اپوزیشن کی جانب سے یہ کاروائیاں کافی زیادہ افسوسناک تھیں. اچھا، میں حیران ہوتا ہوں کہ جن جماعتوں کا آپ نے نام لیا ہے جی، ماضی میں یہ براہ راست اقتدار میں رہی ہیں بلوچستان کے اندر. یہ وہ جماعتیں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہیں کہ یہ برسہ برس سے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں نہیں اور ان کے گلے بڑے بجا ہیں اور باقی ان کو سنا نہیں جا رہا. بھائی آپ کو تو اقتدار ملا ہے وہاں پہ، اس صوبے کے اندر آپ اقتدار میں رہے ہیں، آپ شریک اقتدار رہے ہیں یا براہ راست اقتدار آپ کے ہاتھ میں رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو بلوچستان کی محرومیاں ہیں یہ کوئی پچھلے 2018 سے شروع ہوئی ہیں؟ بھئی یہ تو ڈے فرسٹ سے معاملہ اسی طرح چل رہا ہے. اور جب آپ کا دور اقتدار تھا تو کیا وہاں پہ آپ نے ایسے ترقیاتی کام کیے؟ مثالیں دینی پڑتی ہے نا. شہباز شریف صاحب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے موٹر وے بنائی، ہم نے اورنج لائن بنائی، ہم نے میٹرو بنائی، ہم نے یہ لیپ ٹاپ دیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. مجھے بلوچستان کے اندر مینگل صاحب ہیں یا چکزئی صاحب بڑے جمہوری آدمی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہاں سے لے کر افغانستان اور پوری دنیا کے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں. لیکن خصوصی طور پہ افغانستان
جی جی افغانستان، اور ان کی اونرشپ شاید پاکستان سے زیادہ افغانستان کے لیے ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ کو تو بھائی بھی وہاں پہ گورنر رہے ہیں، آپ ایک شریک اقتدار رہے ہیں نون لیگ کے دور میں. مجھے بتائیں کہ کون سے ایسے عوامی فلاح کے منصوبے تھے جو آپ نے شروع کیے، اور آج جب ہم جام کمال صاحب کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں تو ان کو کچھ بتائیں تو صحیح نا کہ جی پچھلے 10 برسوں میں ہم نے یہ کام شروع کیے تھے اور آپ نے اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کیا. اور پچھلے 10 برسوں میں جب ہماری حکومتیں تھیں تو ہم نے اپوزیشن کو اس انداز میں انگیج کیا کہ جو بھی وہ تجاویز لے کے آتے تھے ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھاتے تھے اور ان کی تجاویز کو لے کے تو امپلیمنٹ کرتے تھے. بھائی میرے، آپ نے وہاں پہ ایسا کون سا کلچر پولیٹیکل چھوڑا ہے کہ جس کی آج وہاں پہ پیروی نہیں ہو رہی؟ تو میرا نہیں خیال ایسا کوئی درست طریقہ ہے کہ آپ پارلیمان کو تالے لگا دیں، وہاں پہ دھرنے دیں، یا آپ اپنے کارکنوں کو لے کے آئے تو پارلیمنٹ کے بلڈنگ کے اوپر آپ پتھراؤ کریں. اگین میں جس طرح پہلے میں نے کہا تھا اسد، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی کر کے عمران خان کو مشتعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال میں وہ والی غلطی نہ کریں جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی. اگر میں غلط نہیں ہوں تو گورنر راج نافذ کرنے والی غلطی نہیں کرنا ہے. اور جس طرح بھی ہے اس پارلیمان کو چلنے دینا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پلاٹ ہے نا، اس پلاٹ میں بنیادی طور پہ تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کو مشتعل کر کے معاملات کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے نیتیں نہیں دیکھی، دل نہیں دیکھے، بٹ یہ لوگ وہاں کے عوام کی اگر بات کرتے ہوتے نا تو انہوں نے اپنے دور میں کچھ کیا ہوتا، یا پھر بجٹ سیشن کا انتظار نہ کیا جاتا. سر جی، کیا 365 دنوں میں یہی ایک دن تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دن اگر معاملات کو ہائی لائٹ کریں گے تو حل ہو جائیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتے؟ میں نہیں ماننے کے لیے تیار. نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب رئیسانی صاحب کے انتظامیہ کو بھی گھر بھیج دیا تھا تو اس کے بعد آخر میں ذوالفقار مگسی صاحب ہی آئے تھے گورنر بن کے. گورنر راج اب کیونکہ اب آپ کا ایک آئینی نظام ہے، جمہوری نظام ہے، منتخب نمائندے ہیں، تو بلوچستان کے ساتھ وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے جو آپ باقی صوبوں کے لیے تصور نہیں کر سکتے. تو بے شک شرازی صاحب اس طرف تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اب بلوچستان حکومت کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے ٹیمپریچر کم ہو جائے. جو پختون عوامی پارٹی اور JUIF کی کارکردگی رہی ہے بلوچستان صوبے میں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، چاہے فاٹا خیبر پختونخوا کا انضمام ہو، چاہے بلوچستان کی عوام کے بنیادی حقوق ہوں، بے تحاشا غیر ذمہ دار رہا ہے پچھلے کچھ دہائیوں سے. اسی پر اجازت لیں گے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.